الحمدللہ الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی سید الانبیاء وعلی آلہ واصحابہ الاتقیاء اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الم یجدک یتیما فآوی ووجدک ضالا فہدی ووجدک عائلا فأغنی صدق اللہ العظیم۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ کا مطالعہ چل رہا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے بہت سے فضائل سے نوازنا تھا، عظیم مقام پر فائز فرمانا تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے سرور دو جہاں آقائے کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس زندگی کی ابتدا سے ہی بہت سی آزمائشوں سے گزارا تاکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زمانے کے سرد و گرم حالات کو سمجھنے میں ماہر ہو جائیں۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت مبارکہ ہوئی تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد کا سایہ آپ کے سر پہ نہ تھا، اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ جب 6 سال کی عمر کو پہنچتی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ ماجدہ کی وفات ہو جاتی ہے۔ انشاءاللہ آج ہم بالتفصیل حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بچپنے کے حالات پڑھیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام آپ کے دادا کی جانب سے محمد رکھا گیا اور آپ کی والدہ کی جانب سے احمد رکھا گیا۔ یہ گزشتہ سبق میں ہم پڑھ چکے ہیں۔ سیرت کی کتابوں میں، احادیث کی کتابوں میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام پر نام رکھنے کے فضائل وارد ہوئے ہیں۔ آج کے سبق کی ابتدا ہم محمد نام کے فضائل سے کر رہے ہیں۔ ایک حدیث میں ہے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے اپنے بیٹے کا نام محمد رکھا میں اس کی شفاعت کروں گا۔ یعنی ہمارے کام جیسے کیسے بھی ہیں، اس سے قطع نظر صرف اس وجہ سے کہ میں اپنے بیٹے کا نام محمد رکھ رہا ہوں، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شفاعت فرمائیں گے۔ تو اور
جب آقائے دو جہاں سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سفارش فرمائیں تو اس سفارش کے قبول ہونے میں کیا شک ہو سکتا ہے؟ اسی طرح ایک روایت میں ہے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن ایک پکارنے والا پکارے گا کہ اے محمد اٹھیے اور بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل ہو جائیے۔ تو ہر وہ آدمی جس کا نام محمد ہوگا، یہ سمجھتے ہوئے کہ یہ اسے کہا جا رہا ہے، وہ جنت میں جانے کے لیے کھڑا ہو جائے گا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اکرام میں اللہ تعالی ان سب کو جنت میں داخلے کی اجازت عطا فرمائیں گے، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اکرام میں ان میں سے کسی کو بھی جنت میں جانے سے نہیں روکا جائے گا۔ اب یہ کتنی بڑی فضیلت ہے کہ جس بچے کا نام والدین محمد رکھ دیں گے تو اللہ تعالی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برکت سے اس بچے کی بھی مغفرت فرما دیں گے، اس کو بھی جنت میں داخلہ عنایت فرما دیں گے۔ اسی طرح امام مالک رحمہ اللہ فرماتے ہیں، میں نے اہل مکہ سے سنا ہے کہ جس گھر میں محمد نام والا ہو تو اس کی وجہ سے ان کو اور ان کے پڑوسیوں کو رزق دیا جاتا ہے۔ یہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جس گھر میں محمد نام والا ہو اس گھر کو اور اس کے پڑوسیوں کو رزق دیا جاتا ہے۔ اب کتنی بڑی فضیلت کی بات ہے کہ اس نام کی برکت سے دنیا کے فوائد بھی حاصل ہو رہے ہیں، اور اس نام کی برکت سے آخرت کے فوائد بھی حاصل ہو رہے ہیں۔ آج دیکھا جائے تو انسان کی جو سب سے بڑی پریشانی ہے وہ مہنگائی ہے، اور ہر گھر کے لوگ اس مہنگائی کی وجہ سے پریشان ہیں۔ تو دنیا کی جو پریشانی ہے وہ پریشانی بھی اس نام کی برکت سے اللہ تعالیٰ دور فرماتے ہیں، اور جو آخرت کی پریشانی ہے کہ جنت میں داخلہ مل جائے، اس میں دیکھیں کتنی بڑی فضیلت ہے کہ جس کا نام محمد ہے اس کو بھی جنت میں داخلہ نصیب ہو رہا ہے، اور اس کے والدین کی سفارش بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے ذمے لے رہے ہیں۔ اس لیے پھر صرف یہی نہیں، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے محمد نام رکھنے کی ترغیب بھی دی ہے۔ چنانچہ ایک حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان موجود ہے کہ تم میں سے کسی کا کیا نقصان ہے کہ اس کے گھر میں ایک دو یا تین محمد نام والے ہوں۔ یعنی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اگر کسی گھر میں ایک بیٹا، دو بیٹے، تین بیٹے ہیں تو کوئی شخص شوق رکھے تو وہ اپنے تینوں بیٹوں کا نام بھی محمد رکھ سکتا ہے۔ چنانچہ کئی ایسے بزرگان بھی گزرے ہیں جنہوں نے اپنے سب بیٹوں کا نام محمد رکھا۔ تو محمد نام رکھنے کی کئی صورتیں ہو سکتی ہیں۔ مثال کے طور پہ تین بیٹے ہیں تو محمد اول، محمد ثانی اور محمد ثالث یہ نام بھی ہو سکتا ہے۔ اور اسی طرح یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ اصل نام تو محمد رکھیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ
محمد اس کی پہچان کے لیے اس کا کوئی نک نیم بھی رکھ لیا جائے. جیسے ہم کہتے ہیں کہ محمد جیسے ہم کہتے ہیں محمد زین. اب اس بچے کا نام اصل ہے محمد، تو زین نام رکھا جا رہا ہے پہچان کے لیے. اسی طرح نام ہے محمد عبداللہ. اب اصل نام محمد ہے، عبداللہ کا نام رکھا جا رہا ہے پہچان کے لیے. تو اس طرح کا کوئی بھی نام ہم رکھ سکتے ہیں، اور جب یہ نام رکھیں تو خاص طور پہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانب سے یہ جو فضائل بیان فرمائے گئے ہیں ان کو مد نظر رکھنا چاہیے، تاکہ دنیا اور آخرت میں اللہ تعالی ہمیں ان کا فائدہ پہنچائے. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ کا جو اہم واقعہ ہے وہ ہے شق صدر کا ہونا. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا کے پاس تھے. وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضاعی ماں ہیں. وہ 2 سال جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر ہوئی تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو واپس لائیں، حضرت آمنہ سے ملایا اور حضرت آمنہ سے درخواست کی کہ آپ اس بچے کو کچھ عرصے کے لیے مزید ہمارے پاس چھوڑ دیجئے. حضرت آمنہ نے مکہ مکرمہ میں جو وبا پھیلی ہوئی تھی اس کو دیکھا. حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا کا جو اصرار تھا اس کو سامنے رکھا اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حضرت حلیمہ کے پاس بھیج دیا. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا کے گھر میں اپنے دوسرے رضاعی بھائیوں کے ساتھ بکریاں چرانے جنگل میں جاتے تھے. کتابوں میں لکھا ہے کہ ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بکریاں چرانے اپنے بھائی کے ساتھ گئے ہوئے تھے کہ آپ کا وہ رضاعی بھائی بھاگا ہوا حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ جو ہمارا قریشی بھائی ہے اس کے پاس 2 سفید لباس والے آدمی آئے ہیں اور انہوں نے اس کو زمین پر لٹا کر اس کا شکم مبارک جو ہے نا اسے کھولا ہے اور اب اس کو وہ سی رہے ہیں. یہ واقعہ سنتے ہی حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا اور آپ کے شوہر حضرت حارث رضی اللہ عنہ ان دونوں کو پریشانی لاحق ہوئی اور یہ بھاگے بھاگے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے. دیکھا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک جگہ پر کھڑے ہیں اور چہرہ مبارک کا جو رنگ ہے وہ بھی فق ہے. حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ میں نے فوراً حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سینے سے چمٹا لیا اور پھر حضرت حارث جو آپ کے رضاعی باپ تھے انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سینے سے لگایا اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کیا ہوا تھا. تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں وہی بات بتلائی جو آپ کے رضاعی بھائی نے گھر میں جا کے بتلائی تھی. تو حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو واپس گھر لے آئی. اب حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا
حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا زیادہ خیال رکھنے لگ گئی۔ یہاں پہ یہ سمجھیں کہ یہ شق صدر کیا ہے۔ شق صدر کا یہ جو واقعہ ہے، اس کو اگر ہم کہیں نا کہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اوپن ہارٹ سرجری تھی، تو اس میں کوئی میرا خیال ہے اختلاف نہیں ہوگا۔ بس اوپن ہارٹ سرجری کیوں ہوئی اس بات میں وہ فرق ہے۔ ہمارے ہاں تو بیماری کی وجہ سے یہ اوپن ہارٹ سرجری ہوتی ہے، جبکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ معاملہ نہیں تھا۔ سب سے پہلے تو یہ ذہن میں رہے کہ روایات میں لکھا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ شق صدر کا واقعہ 4 مرتبہ پیش آیا۔ پہلی مرتبہ یہی حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا کے پاس جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم تھے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر 4 سال تھی، اس وقت یہ واقعہ پیش آیا۔ اور دوسری مرتبہ یہ واقعہ اس وقت پیش آیا جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ مکرمہ میں تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر 10 سال تھی۔ تیسری مرتبہ شق صدر کا واقعہ غار حرا میں جب پہلی وحی نازل ہوئی ہے اس وقت پیش آیا کہ پہلی وحی کے نزول کے وقت ہمیں تو یہی معلوم ہے نا، جو مشہور بات ہے کہ سورہ علق اقرأ بسم ربک الذی خلق کی ابتدائی 5 آیات نازل ہوئی، اور اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر تشریف لائے، حضرت خدیجہ سے کہا زملونی، مجھے چادر اڑاؤ، مجھے چادر اڑاؤ۔ ہمیں تو یہ مشہور واقعہ اتنا سا معلوم ہے، لیکن کتابوں میں یہ لکھا ہوا ہے کہ اس موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اور بھی کی باتیں پیش آئیں، تو وہ ساری باتیں انشاءاللہ ہم اپنے مقام پہ پڑھیں گے۔ یہاں پہ اتنی بات ذہن میں رہنی چاہیے کہ غار حرا میں جب پہلی وحی نازل ہوئی تو اس موقع پر بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا شق صدر ہوا۔ اور چوتھی مرتبہ شق صدر کا واقعہ پیش آیا نبوت مل جانے کے بعد، جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معراج کرائی گئی۔ تو معراج کا جو واقعہ ہے اس کی ابتدا ہی شق صدر سے ہوئی کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ام ہانی رضی اللہ عنہا کے گھر میں آرام فرما تھے۔ حضرت جبریل علیہ السلام اور حضرت میکائیل علیہ السلام آئے، انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جگایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کچھ جاگنے کی کیفیت میں، کچھ نیند کی کیفیت میں مسجد حرام میں تشریف لے گئے۔ وہاں جو حتیم ہے وہاں پہ پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسی نیند کی کیفیت میں لیٹ گئے۔ تو حضرت جبریل علیہ السلام اور حضرت میکائیل علیہ السلام نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حتیم سے جگایا اور آپ کو زمزم کا جو کنواں ہے وہاں لے گئے، اور زمزم کے کنویں کے پاس لے جا کے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا شق صدر کیا۔ اب یہ شق صدر کیا ہوتا ہے ذرا یہ سنیں۔ حضرت جبریل علیہ السلام اور حضرت میکائیل علیہ السلام سفید لباس میں انسانوں کی صورت میں ایک سونے کی پلیٹ لیے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے ظاہر ہوئے۔ سونے کی پلیٹ برف سے بھری ہوئی تھی۔ ان حضرات نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیٹ مبارک کو دو درمیان سے
کاٹا، شق کیا، اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب اطہر کو نکالا، پھر قلب کو بھی انہوں نے چاک کیا، کاٹا، اور جو قلب مبارک تھا اس میں سے ایک یا دو ٹکڑے جمے ہوئے خون کے نکالے۔ یہ پہلا واقعہ ہے حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا کے پاس جو پیش آیا، اور جب یہ خون کے دو ٹکڑے نکالے تو انہوں نے کہا یہ شیطان کا حصہ ہے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیٹ مبارک کو اور قلب مبارک کو اس پلیٹ میں رکھ کر برف سے دھویا، اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب مبارک کو اپنی جگہ واپس رکھ کر سینے پر اور پیٹ پر انہوں نے ٹانکے لگائے، اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دونوں شانوں کے درمیان ایک مہر لگا دی۔ یہ تو ہے شق صدر والا واقعہ جو حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا کے پاس پیش آیا۔ اب اس میں شق صدر کا واقعہ کیوں پیش آیا، اس کا مقصد کیا تھا، تو اس کے بارے میں سیرت نگاروں نے لکھا ہے کہ یہ جو پہلی مرتبہ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا کے پاس شق صدر کا واقعہ پیش آیا اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب مبارک سے خون کے ایک دو لوتھڑے نکالے گئے، کوئی سیاہ نقطہ تھا اسے نکالا گیا، تو یہ سب کیا تھا؟ تذکرہ نگار لکھتے ہیں کہ یہ بطور انسان کے گناہ اور معصیت کا مادہ تھا، جس سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب اطہر کو پاک کر دیا گیا، اور اس مادے کو نکالنے کے بعد قلب مبارک کو اس لیے دھویا گیا کہ گناہ کے، معصیت کے مادے کا کوئی نشان اور اثر بھی باقی نہ رہے۔ اور پھر یہ جو برف وہ لے کر آئے حضرات، اور برف سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب مبارک کو دھویا، اس میں لکھا ہے کہ جو معاصی ہیں ان کی تاثیر گرم ہوتی ہے، اور یہ جو برف ہے اس کی تاثیر ٹھنڈی ہوتی ہے، نیکیوں کی تاثیر بھی ٹھنڈی ہوتی ہے۔ تو ایک تو جو مادہ تھا معصیت کا اسے نکال دیا گیا، اور پھر برف سے دھو دیا گیا تاکہ جو گناہوں کی تھوڑی بہت تاثیر بھی ہو تو برف کی وجہ سے وہ ختم ہو جائے، اس کا تھوڑا سا بھی اثر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر میں نہ رہے۔ اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو 10 سال کی عمر میں دوسری بار شق صدر کا واقعہ پیش آیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ 10 سال کی جو عمر ہے یہ کھیل کود کی عمر ہوتی ہے، تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ یہ واقعہ 10 سال کی عمر میں اس لیے پیش آیا تاکہ آپ کے قلب مبارک سے لہو و لعب کا جو مادہ ہے وہ نکال دیا جائے اور آپ کا قلب اس سے بالکل پاک ہو جائے، تو تاکہ لہو و لعب میں پڑھ کر آپ اللہ سے غافل نہ ہوں، اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب مبارک کو اس سے پاک کر دیا گیا۔
پھر تیسری مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت کے وقت جو شق صدر کا واقعہ پیش آیا، اس کے بارے میں تذکرہ نگاروں نے لکھا ہے کہ یہ واقعہ اس لیے پیش آیا کہ آپ کا قلب مبارک اسرار وحی اور علوم الہیہ کا متحمل ہو سکے۔ جو ذمہ داریاں آپ پر پڑنے والی تھی، جو ذمہ داریاں آپ پر عائد ہونے والی تھی، آپ ان کا تحمل کر سکیں، اس لیے شق صدر کیا گیا۔ اور چوتھی مرتبہ جب معراج کے لیے تشریف لے جا رہے تھے، اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سینہ چاک کیا گیا اور شق صدر کیا گیا تاکہ قلب مبارک عالم ملکوت کی سیر اور تجلیات الہیہ اور اللہ تعالی کی بہت سی نشانیوں کے مشاہدہ کا تحمل کر سکے۔ خلاصہ یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ابتدائی حیات طیبہ میں، اب ہم اس کو ابتدائی تو نہیں کہیں گے، ظاہر ہے 40 سال کی عمر میں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت مل رہی ہے، اور پھر اس کے کچھ عرصے کے بعد معراج۔ تو بہرحال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کے ان مختلف مواقع میں یہ شق صدر کا واقعہ بار بار پیش آیا، اور ہر مرتبہ کے شق صدر میں جدا گانا حکمت ہے، اور بار بار شق صدر سے مقصود یہ تھا کہ آپ کا قلب مطہر طہارت و نورانیت کی انتہا کو پہنچ جائے۔ پھر جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ شق صدر کا واقعہ پیش آیا، تو اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب مبارک پر مہر بھی لگائی گئی۔ اب یہ جو مہر نبوت تھی، یہ کب لگائی گئی؟ کیا شق صدر کے موقع پر لگائی گئی یا یہ مہر نبوت پیدائشی تھی؟ اس کے بارے میں مختلف اقوال ہیں۔ جو راجح قول ہے وہ یہ ہے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیدا ہوئے تو پیدائشی طور پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دونوں شانوں کے درمیان مہر نبوت تھی۔ یہی وجہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بچپنے میں جو کئی واقعات ایسے پیش آئے کہ کسی یہودی نے آپ کو دیکھا تو اس نے آپ کی مہر نبوت کا مشاہدہ کر کے آپ کو پہچان لیا، کسی عیسائی نے آپ کو دیکھا تو انہوں نے آپ کی مہر نبوت کو دیکھا اور اس سے پہچانا۔ تو علامات تو اور بھی تھیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ میں جو ان لوگوں کو نظر آتی تھی، لیکن جو یقینی علامت تھی، غالب علامت تھی، وہ یہ مہر نبوت تھی جس کو دیکھ کر وہ فوراً پہچان جاتے تھے۔ اور دوسرا قول یہ ہے کہ مہر نبوت شق صدر کے موقع پر لگائی گئی، پیدائشی نہیں تھی، لیکن یہ راجح قول نہیں ہے۔ اصل قول وہی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں شانوں کے درمیان پیدائشی طور پر مہر نبوت لگی ہوئی تھی۔ مہر لگانے کا مقصد کیا ہے؟ ہمارے ہاں یہ بات رائج ہے کہ جب کسی چیز پر مہر لگا دی جاتی ہے تو یہ ایک طرح سے اس کے اصلی ہونے کی تصدیق ہوتی ہے، اور
مہر لگانے سے مقصود یہ بھی ہوتا ہے کہ اب یہ بات، یہ خط ہے یا جو بھی چیز ہے یہ مکمل ہے، اس میں کوئی اور اضافہ یا کمی نہیں ہو سکتی۔ اسی طرح ہمارے ہاں ایک مہر وہ بھی لگائی جاتی ہے جب کوئی خط یا کوئی چیز ایک جگہ سے دوسری جگہ بھیجنا مقصود ہوتی ہے، تو اس کو بھی مہر بند کیا جاتا ہے تاکہ کوئی اس میں سے چیز نکال نہ سکے، اس میں کوئی اور چیز اپنے پاس سے ڈال نہ سکے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب مبارک کو اللہ تعالیٰ کی جانب سے علم و حکمت سے بھر کر دونوں شانوں کے درمیان مہر لگا دی گئی تاکہ اس خزینہ میں سے کوئی چیز ضائع نہ ہو سکے۔ اور ایسے ہی اس مہر کے ذریعے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شانوں کے درمیان تھی، کمر کی جانب جو شانے ہیں، کندھے، ان دونوں کے درمیان یہ مہر نبوت تھی۔ دیکھا جائے تو کندھوں کے جو اگلی جانب ہوتی ہے سینہ، وہاں پہ دل ہوتا ہے، تو اس جگہ پہ مہر نبوت لگانے میں اس طرف بھی اشارہ تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مطہر کو چاروں طرف سے وہ محفوظ کر دیا گیا ہے تاکہ آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر شیطان نہ تو آگے سے حملہ کر سکے نہ پیچھے سے حملہ کر سکے۔ اور علماء نے لکھا ہے کہ یہ بھی ممکن ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پیدائشی طور پر مہر نبوت لگائی گئی ہو، لیکن ساتھ ساتھ جب بھی شق صدر ہوا تو اس کے ساتھ بھی مہر نبوت کی تجدید اور اعادہ کیا گیا۔ تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شق صدر اور مہر نبوت سے متعلق تھوڑی سی تفصیلات تھی۔ بہرحال حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا کی خدمت میں جب یہ شق صدر کا واقعہ پیش آیا تو حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا گھبرا گئی اور انہیں یہ اندیشہ ہو گیا، دل میں خوف اور خطرہ لگنے لگا کہ یہ نہ ہو کوئی اور واقعہ پیش آ جائے تو ہم اس کی ذمہ داری کیسے اٹھائیں گے۔ تو حضرت حلیمہ سعدیہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لے کر مکہ مکرمہ تشریف لائیں اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حضرت آمنہ رضی اللہ عنہا کے پاس چھوڑا۔ حضرت آمنہ کہنے لگی، پہلے تو آپ کو بہت شوق تھا اور اب تم اس کو اتنے جلدی واپس لے آئی ہو، خیر ہے، کیا مسئلہ ہو گیا؟ تو حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا نے حضرت آمنہ کو وہ یہ سارا واقعہ بیان کیا کہ یہ ایسے ایسے معاملہ پیش آیا۔ اب دیکھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ شق صدر والا واقعہ پیش آ رہا ہے اور فوراً حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھڑے بھی ہو گئے اور دوسرے کام کرنے بھی لگ گئے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے تھا، جب اللہ تعالیٰ کی جانب سے تھا تو اللہ تعالیٰ نے انتظام بھی ایسا کیا کہ اس کی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دیگر کاموں میں کوئی حرج واقع نہیں ہوا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چلتے پھرتے بھی رہے، اپنے کام وغیرہ بھی کرتے رہے، کوئی تکلیف بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی وجہ سے نہیں ہوئی۔ یہ واقعہ ہے۔ آگے جو معراج والا واقعہ ہے وہ بھی مشہور ہے کہ شق صدر ہوا اور اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج والا سارا سفر کیا ہے۔ تو جب حضرت حلیمہ سعدیہ، بلکہ یہاں پہ ایک اور بات بھی ذہن میں رکھیں
کہ یہ جو شق صدر کا واقعہ پیش آیا نا، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سے یہ بات منقول ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سینے مبارک پہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین نے یہ جو سلائی تھی نا، سینے کو کاٹ کے دوبارہ سیا گیا، تو اس سلائی کے نشان بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے مبارک پہ نظر آتے تھے، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین دیکھتے تھے، یہ بھی روایات میں موجود ہے۔ مقصد کہنے کا یہ ہے کہ یہ کوئی فرضی واقعہ نہیں ہے، اور ایسی بات نہیں ہے کہ ہم کہیں حقیقت میں واقعہ تو کچھ اور پیش آیا اور اس کو بیان یوں کیا جا رہا ہے، بلکہ حقیقتاً ایسا ہی واقعہ پیش آیا۔ اور کچھ جو حضرات ہیں وہ اس طرح کی چیزوں کو، تو یہ جو شق صدر والا واقعہ پیش آیا ہے، تو کچھ حضرات اس کا بھی انکار کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ شق صدر کا معنی ہے شرح صدر ہونا، تو اس طرح وہ شق صدر کے کچھ اور معنی بیان کرنے لگ جاتے ہیں، جبکہ اہل سنت والجماعت کا اس بات پر اتفاق ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا شق صدر حقیقتاً ہوا، اور اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ شرح صدر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کا سینہ کھل جائے، جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی نا، رب اشرح لی صدری، کہ اللہ میرا سینہ کھول دے، تو شرح صدر سینہ کھلنا، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ اس کام کو کرنے کے لیے تیار ہو جائیں اور بے دھڑک آپ وہ کام کر دیں۔ جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ ہے، اس کی کھلی دلیل کہ اللہ تعالیٰ نے ان کا سینہ کھول دیا، ان کو کوئی پریشانی نہیں ہوئی، انہوں نے آگ میں پھینکا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کوئی جزا فضا نہیں کی، ٹھیک ہے، تو بالکل انہیں شرح صدر تھا کہ مجھے تو کچھ ہوگا ہی نہیں، میں تو اللہ تعالیٰ کے لیے کام کر رہا ہوں، کچھ ہو بھی جائے تو تب بھی کیا ہے۔ تو نتیجہ کیا ہوا کہ وہ آگے میں بھی چلے گئے، کوئی گھبراہٹ طاری نہیں ہوئی۔ اور آج ہماری کیفیت کیا ہے؟ تھوڑی سی تنگی، تھوڑی سی ترشی پریشانی آتی تو فوراً ہم جزا فضا باویلا شروع کر دیتے۔ تو یہ ہوتا ہے شرح صدر۔ تو شرح صدر اور چیز ہے، شق صدر اور چیز ہے۔ شق صدر میں سینہ کھولا جاتا ہے، تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سینہ کھولا بھی گیا، اور اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو شرح صدر بھی عطا کیا، ٹھیک ہے جی۔ شرح صدر کا تذکرہ وہاں پر ہے جو سورہ انشراح 30واں پارہ، الم نشرح لک صدرک، کیا ہم نے آپ کا سینہ نہیں کھولا، کھول نہیں دیا، آپ کو شرح صدر ہم نے عطا نہیں کیا؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے شق صدر بھی کیا اور اس کے ساتھ شرح صدر بھی عطا فرمایا۔ آگے حضرت آمنہ کے پاس حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہنچ گئے، حضرت حلیمہ نے ان کے سامنے وہ ساری باتیں رکھی، تو حضرت آمنہ نے حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا کو وہ واقعات سنائے، وہ چیزیں سنائیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حمل کے زمانے میں حضرت آمنہ نے مشاہدہ کی تھی، اور ساتھ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا کو تسلی بھی دی کہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، یہ میرا بچہ پیدائشی طور پر ہی ایسا ہے، اور اس کو اللہ تعالیٰ بڑی شانیں عطا فرمانے والا ہے، بڑے مرتبے، بڑے مقام پر فائز کرنے والا ہے، تو اس کے اوپر شیطان اثر نہیں کر سکتا۔ خاص طور پہ حضرت آمنہ رضی اللہ عنہا نے یہ بات حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا سے فرمائی۔ خلاصہ یہ کہ 4 سال کی عمر میں حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت سیدہ آمنہ رضی اللہ عنہا کے پاس چھوڑ گئیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مزید 2 سال تک اپنی والدہ کے پاس رہے، اور جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر 6 سال ہوئی تو حضرت
آمنہ رضی اللہ عنہا نے ارادہ کیا کہ مدینہ منورہ جو حضرت آمنہ کا میکہ تھا وہاں پہ جائیں. تو حضرت آمنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی اپنے ساتھ لے لیا اور مدینہ کی طرف تشریف لے گئی. اس سفر میں حضرت آمنہ کے ساتھ حضرت ام ایمن رضی اللہ عنہا بھی آپ کے ساتھ تھی. حضرت آمنہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مدینہ منورہ لے گئی. وہاں پہ اپنے میکے میں انہوں نے 1 ماہ قیام کیا اور پھر 1 ماہ کے بعد وہ مکہ کی طرف واپس تشریف لائیں. روایات میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہجرت کے بعد جب مدینہ منورہ تشریف لائے نا تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نشاندہی کی کہ وہ فلاں گھر تھا، فلاں جگہ تھی، وہاں پہ میں بچپن میں اپنی والدہ کے ساتھ رہا. اور ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت جو بچے بچیاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھیلتی تھیں ان کا بھی کچھ تذکرہ کیا کہ فلاں نامی بچی تھی، اس کے ساتھ میں فلاں جگہ پہ کھیلا کرتا تھا. یعنی وہ بچپن کی جو یادیں تھیں وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یاد تھیں اور ان کا تذکرہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے. بہرحال مکہ واپسی کے سفر میں ابوا ایک مقام ہے، مقام ابوا. جب وہاں پہ پہنچے تو حضرت آمنہ رضی اللہ عنہا کا وہاں پہ انتقال ہوا اور وہیں پہ حضرت آمنہ رضی اللہ عنہا کو دفن کیا گیا. اور یہ جو ام ایمن تھی یہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ساتھ لے کر مکہ مکرمہ واپس تشریف لے آئیں اور آپ کو آپ کے دادا حضرت عبد المطلب کے سپرد کیا. عبد المطلب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بہت محبت کیا کرتے تھے اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو مقام حاصل ہونے والا تھا چونکہ انہیں مبشرات کے ذریعے، الہامات کے ذریعے، خوابوں کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی جانب سے اس کی طرف اشارہ کر دیا گیا تھا. تو اس لیے حضرت عبد المطلب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ بہت محبت کیا کرتے تھے، آپ کو ہمیشہ اپنے ساتھ رکھتے تھے. عبد المطلب جب مسجد حرام میں جاتے تو خانہ کعبہ کے سائے میں ان کے لیے ایک خاص فرش بچھایا جاتا تھا. کسی کی مجال نہیں تھی کہ اس فرش پر قدم رکھ سکے. کہہ لیں کوئی تکیہ وغیرہ، کوئی جیسے ہمارے ہاں تختہ وغیرہ ہوتا ہے تو کوئی اس طرح ان کے لیے انتظام کیا جاتا تھا بیٹھنے کا. تو کوئی اس تختے پر یا اس صوفے پر بیٹھ نہیں سکتا تھا، حتیٰ کہ عبد المطلب کی جو اولاد تھی وہ بھی اس صوفے کے ارد گرد بیٹھتی تھی، اس کے اوپر نہیں بیٹھ سکتی تھی. لیکن جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آتے تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عبد المطلب کی اس عبد المطلب کے اس تخت پر بیٹھ جاتے. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا جو تھے وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس تخت سے ہٹانا چاہتے تو عبد المطلب فرماتے کہ میرے اس بیٹے کو چھوڑ دو، خدا کی قسم اس کی شان ہی کچھ نئی ہوگی. اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بلا کر اپنے قریب بٹھا لیتے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر خوش ہوتے. ایک موقع پر جناب
عبد المطلب کا ایک اونٹ گم ہو گیا. تو جناب عبد المطلب نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس اونٹ کی تلاش کے لیے بھیجا. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس اونٹ کو تلاش کرنے کے لیے گئے. اب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو واپسی میں نا دیر ہو گئی. جو دیر ہوئی تو جناب عبد المطلب پریشان ہو گئے کہ میرا بھتیجا کدھر ہو گیا, کیا ہو گیا اس کو. تو اس پریشانی میں خانہ کعبہ کا طواف کر رہے ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی واپسی کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واپس تشریف لائے تو عبد المطلب کے اونٹ کو ساتھ لے کر آئے. تو جناب عبد المطلب کی پریشانی دور ہوئی. انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے گلے سے لگایا اور کہنے لگے میں تمہاری وجہ سے بہت پریشان ہو گیا تھا اور آئندہ کبھی تمہیں اپنے سے جدا نہیں کروں گا. عبد المطلب نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اونٹ تلاش کرنے کیوں بھیجا, اس کے بارے میں بھی روایات میں لکھا ہے کہ انہوں نے کہا میں نے بھیجا ان کو اس لیے تھا کہ جب بھی میں نے ان کو کسی کام کے لیے بھیجا ہے تو وہ کام میرا ہو گیا. تو اب میں نے اونٹ تلاش کرنے کے لیے ان کو اس لیے بھیجا کہ یہ اونٹ ہر حالت میں تلاش کر کے لائیں گے. ایسا نہیں ہوگا کہ یہ ان کو میں اونٹ تلاش کرنے کا حکم دوں اور یہ خالی ہاتھ واپس آ جائیں. تو یعنی ان کو یہ بھی یقین ہے, اور بچے کی عمر ابھی کتنی ہے, 6 سے 7 سال کے درمیان, 8 سال کے درمیان, اس سے زیادہ عمر نہیں ہے. اور انہیں یقین ہے کہ ان کو بھیجوں گا تو یہ اونٹ ان کے ساتھ واپس آ جائے گا. بہرحال اس طرح تقریباً 2 سال تک حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جناب عبد المطلب کے زیر تربیت رہے, زیر پرورش رہے. جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر 8 سال ہوئی تو جناب عبد المطلب اس دنیا سے رخصت ہوئے, ان کی وفات ہوئی. عبد المطلب کس عمر میں فوت ہوئے, اس کے بارے میں مختلف اقوال ہیں. ایک قول یہ ہے کہ ان کی عمر 82 سال تھی, ایک قول یہ ہے کہ ان کی عمر 85 سال تھی, ایک قول کے مطابق ان کی عمر 95 سال تھی, ایک قول کے مطابق ان کی عمر 110 سال تھی, ایک قول کے مطابق ان کی عمر 120 سال تھی. تو اس عمر میں ان کا انتقال ہوا. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جناب عبد المطلب سے جو لگاؤ تھا اور جو محبت تھی, اس کی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اس کا خاص اثر ہوا. عبد المطلب نے وفات سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عینی چچا, حقیقی چچا جناب ابو طالب کے سپرد کیا. حضرت عبد المطلب کی کئی بیویاں تھیں, ان سے پھر اولاد بھی تھی. تو یہ جو حضرت ابو طالب تھے یہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد حضرت عبداللہ کے سگے بھائی تھے, حقیقی عینی بھائی تھے. تو اس طرح یہ ان کے سگے چاچا تھے. باقی جو تھے وہ والد کی طرف سے تو تھے چچا, لیکن ان کی مائیں الگ تھی. تو وفات سے پہلے حضرت عبد المطلب نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جناب ابو طالب کے سپرد کیا اور انہیں وصیت کی کہ انتہائی زیادہ محبت اور شفقت کے ساتھ تم نے ان کی کفالت کرنی ہے, ان کی تربیت کرنی ہے. حضرت ام ایمن رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ جس وقت حضرت عبد المطلب کا جنازہ اٹھا تو
میں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا کہ آپ جنازے کے پیچھے روتے ہوئے جا رہے ہیں۔ اور ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ کسی نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ آپ کو حضرت عبد المطلب کی وفات والا واقعہ یاد ہے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس وقت میری عمر 8 سال تھی۔ بہرحال یہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ کا ابتدائی زمانہ ہے، بچپنے کا زمانہ ہے۔ اس زمانے میں بھی دیکھیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالی کس طرح زمانے کے حالات سے گزار رہے ہیں تاکہ ہر قسم کا تجربہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حاصل ہو جائے۔ اور اس کے ساتھ یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات ہو رہی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پیدائش سے لے کر وفات تک حضور صلی اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کیسے حالات سے گزار کر کیا مقام عطا فرمایا۔ پیدا ہو رہے ہیں تو والد کا سایہ سر پہ نہیں ہے، اور بچپن ہی میں والدہ کا سایہ بھی سر سے اٹھ گیا، دادا بھی فوت ہو گئے۔ ان سب چیزوں کے باوجود اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کتنے اونچے مقام اور مرتبے پر فائز کیا۔ تو اللہ تعالیٰ اس جہاں میں جیسا چاہتے ہیں ویسا ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ جو چاہے اس کو کوئی ٹال نہیں سکتا۔ اب ہم نے اللہ تعالیٰ کے احکام اور فرما برداری کے ساتھ اپنی زندگی گزارنی ہے۔ اگر ہم حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سچی محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، تو پھر ہم پر سب سے پہلا جو کام ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ، آپ کے دین کے ساتھ اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنی وفاداری نبھانا ہے۔ اگر ہم حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ، آپ کے دین کے ساتھ، اللہ تعالیٰ کے ساتھ وفاداری نبھائیں گے، پھر ہم بھی کامیاب ہیں۔ اور یہ جو مسلمانوں پہ حالات آئے ہوئے ہیں ہم ان سے نکل سکتے ہیں۔ اور اگر ہم حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین سے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، اللہ تعالیٰ سے وفاداری نہیں نبھاتے، تو پھر ہم کامیاب بھی صحیح طرح پہ نہیں ہیں اور ہمارے حالات بھی صحیح نہیں ہوں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اللہ تعالیٰ سے وفاداری کیا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو احکام لے کر آئے، اللہ تعالیٰ نے جو شریعت ہمیں دی، ہم اس کے ایک ایک مسئلے پر عمل کریں، اس کے ایک ایک مسئلے کو اپنائیں، یہ ہے وفاداری۔ اگر ہم حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین سے وفاداری نہیں کریں گے تو پھر ہمارے یہی حالات رہیں گے۔ اس پر میں بس ایک واقعہ سنا کے بات ختم کرتا ہوں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کے پاس کون سا مال و دولت تھا؟ جو پہلا واقعہ ہے غزوہ بدر، ان کے پاس سواریاں بھی پوری نہیں ہیں اور لڑنے کا سامان بھی پورا نہیں ہے، خالی ہاتھ تھے کچھ صحابہ کرام۔ اس کے باوجود اللہ تعالیٰ فتح عطا فرما رہے ہیں۔ کیا سبق دیا؟ کہ جو تمہاری دین کے ساتھ، اللہ تعالیٰ کے ساتھ، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ وفاداری ہے، اس پر سب کچھ ملے گا۔ ساز و سامان فتح کے لیے اور اللہ کی نعمتیں ملنے کے لیے شرط نہیں ہے۔ فتح اور اللہ کی نعمتوں کے ملنے کی شرط کیا ہے؟ وفاداری۔ اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین نے وفاداری نبھائی، تو صحابہ کے دور ہی میں اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو، آپ کے دین کو کہاں تک پہنچایا؟
کون کون سے ممالک جو وقت کے سپر پاور تھے وہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کے سامنے جھکے. روم جو اس وقت کی بڑی سلطنت تھی اس کو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین نے فتح کیا. اور اسی طرح کسرا فارس، یہ ایران بڑی سلطنت تھی، اس کو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین نے فتح کیا. کس وجہ سے؟ بنیادی بات ان کی دین سے وفاداری تھی. تتاریوں نے بغداد پر حملہ کیا، مسلمانوں کی سلطنت حکومت قائم تھی، اسے تباہ و برباد کر کے رکھ دیا. تو ایک دن تتاریوں کی شہزادی بازار میں نکلتی ہے، دیکھتی ہے کہ لوگوں کا رش لگا ہوا ہے. پوچھا یہاں پہ کیا ہو رہا ہے؟ بتلایا گیا جی یہاں پہ ایک عالم ہے، ان کے پاس لوگ جمع ہیں. وہ شہزادی عالم کے پاس پہنچ گئی، کہنے لگی مجھے یہ بتاؤ، تم کہتے ہو ہم اللہ کے دین والے ہیں، تم اللہ کے دین والے ہو، اللہ کے پسندیدہ دین پر عمل کرنے والے ہو، تو آج تمہیں شکست کیوں ہوئی، ہمیں فتح کیوں ہوئی، ہمیں تم پر غلبہ کیوں ملا؟ تو اس عالم دین نے اس کو کہا دیکھو ایک چرواہا ہوتا ہے، وہ اپنی بکریوں کو سنبھالتا ہے، اس چرواہے نے کتا بھی ساتھ رکھا ہوا ہوتا ہے، اور اس کتے کا کام یہ ہوتا ہے کہ جو بکریاں ریوڑ سے الگ ہو جائیں، ادھر ادھر نکلیں، ان کو ڈرا کے دھمکا کے کچھ زخمی کر کے ہر حالت میں ریوڑ کے ساتھ ملائے. جو بکری ریوڑ کے ساتھ مل جائے گی وہ کتے سے بچ جائے گی، اور جب تک بکریاں ریوڑ کے ساتھ نہیں ملیں گی ادھر ادھر پھرتی رہیں گی، کتا ان پر مسلط رہے گا. اسی طرح عالم دین نے کہا کہ یہ جو کفار ہیں ان کی مثال کتے والی ہے. ہم مسلمان اگر اللہ کے دین کے ساتھ وفاداری کریں گے تو یہ کتوں سے ہمیں نجات مل جائے گی، اور اگر ہم دین کے ساتھ وفاداری نہیں کرتے، بے وفائی کرتے ہیں، تو پھر یہ کتے ہم پر مسلط رہیں گے. تو اصل کیا بات ہے؟ ہم دین کے ساتھ وفادار ہو جائیں. جس دن ہم دین کے ساتھ وفادار ہو جائیں گے اس دن ہمارے یہ سارے حالات پریشانیاں ختم ہو جائیں گی. دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وفادار بنائے، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین پر عمل نصیب فرمائے. صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم.